اسپیچ ڈیفیکلٹیز از اے ویری کامن پرابلم اور اس کو پہلے اس طرح ایڈریس نہیں کیا جاتا تھا. اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں. بائی برتھ ہوتا ہے, کچھ لوگوں میں کانفیڈنس کی کمی کی وجہ سے بھی اسٹٹرنگ یا ہکلانا موجود ہے, لیکن آپ ارلی انٹرونشن کے تھرو ایک اسپیچ تھراپسٹ کی مدد لے کر اس پہ قابو پا سکتے ہیں. اور آج کا جو ہمارا سیگمنٹ ہے وہ اسی حوالے سے ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ثنا روت جو کہ سینئر اسپیچ تھراپسٹ ہیں اور اس شعبے سے 2007 سے منسلک ہیں. السلام علیکم ثنا. تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جب کوئی شخص کلام کرتے ہوئے بات کرتے ہوئے ہکلاتا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی یہ ایک فزیکل فزیولوجیکل ڈیفیکٹ ہے یا کئی لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ایک مینٹل بیریئر ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں بات کر پاتے؟ ایکچولی اس کے اگر ہم کازز میں جائیں تو دو جو میجر کاز ہیں, ایک تو ڈیولپمنٹل کاز ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے نیوروجینک. ڈیولپمنٹل کاز میں یہ ہوتا ہے کہ when the child brain is developing the speech and language تو he has so many things to share اور اس ٹائم پہ وہ جو ہوتا ہے نا اتنا سب کچھ ایکسپریس کرنا ہے تو سم ٹائم he has a shortage of words, تو وہ ورڈز کی کمی کی وجہ سے جو ہے وہ اسٹٹر کرنے لگتا ہے یا ہکلانے لگتا ہے. اور دوسرا کاز یہ ہوتا ہے کہ نیوروجینک یعنی کہ the person was absolutely fine but he had a stroke اور یا کوئی ٹراما ہوا ہو تو اس کی وجہ سے. بہت سارے بچے جو ہے وہ اس لیے بھی اسٹٹر کرتے ہیں کہ اگر کوئی جو ایک دم سے ٹراما ہو جاتا ہے, جیسے ایک بچی کو میں نے دیکھا تھا, اس کی اسکول کی ٹیچر نے اس کو بند کیا تھا ڈارک روم میں, تو آفٹر دیٹ شی اسٹارٹ اسٹٹرنگ. So there are so many causes. تو ایک جو بڑا کامن کاز ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کو اگر یکایک خوفزدہ کر دیا جائے, کوئی ان کے ساتھ ایسا حادثہ ہو, صدمہ ہو جس کو آپ نے ٹراما کا نام دیا, اس کے بعد. اچھا مجھے بتائیے گا اگر دونوں میں کمپیریزن کریں ثنا, تو کس پہ زیادہ کام کرنا مشکل ہوتا ہے؟ یعنی اگر فزیولوجیکل پرابلم ہے یا جیسے آپ نے کہا نیورو کسی صدمے کی وجہ سے بچہ ہکلانا شروع کر دیا تو اس خوف کو نکالنا زیادہ مشکل ہے, یا فزیولوجیکل اگر امپیئرمنٹ ہے اس کو قابو پانا زیادہ مشکل ہے؟ خوف والا اتنا پرابلم نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ اف آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیک 3 سیشنز تو میں اس کو سائیکالوجسٹ کے پاس ریکمینڈ کرتی ہوں, ریفر کرتی ہوں, تو وہ 2 سیشنز وہ لیتے ہیں, تو وی ورک ان اے ٹیم. بٹ آفٹر اسٹروک جو ہوتا ہے اس میں کیونکہ برین سگنلز نہیں دیتا, جس طریقے سے ہمارا اسپیچ کا ایک پراپر پیٹرن ہے وہ برین سگنل نہیں دیتا, ہم اس طرح سے بول نہیں پاتے. جیسے دا پرسن ہو وانٹس ٹو سے ہی ہیز سو مینی تھنگز ان دا برین لیکن وہ پروسیس ہی نہیں پراپر ہو رہا, تو وہ اس کو مینٹین کرنا اور اس کو سیٹنگ کرنا اٹس ڈیفیکلٹ. ٹھیک ہے ثنا, سائنس کیا ہوتے ہیں؟ اگر یعنی جیسے نارملی بچے چھوٹے ہیں, شروع میں تو بچے کی نا ووکیبلری ہوتی ہے اور کبھی کبھار ہم اس کے تتلانے کو بڑا کیوٹ بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں. آپ اس کو کیا کہیں گی کہ ان کو کیا چیز نوٹس کرنی چاہیے جس کے بعد ایک اسپیچ تھراپسٹ سے کنسلٹ کرنا, بچے کو ہیلپ کی انٹرونشن